السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حج اور عمرہ کے مسائل ہم پڑھ رہے تھے، صفحہ نمبر 12 تک کیا تھا، آج صفحہ نمبر 13 سے شروع کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے اکلوتے جوان بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور وفا شعار بندہ جو ابھی ابھی کتنے ہی کٹھن امتحانوں سے گزر کر آیا تھا، یہ خواب دیکھ کر نہ تو رنجیدہ ہوا اور نہ ہی مستقبل کے خدشات اور وساوس کا شکار ہوا، بلکہ بلا تعمل ایک اطاعت گزار غلام کی مانند اپنے آقا اور مالک کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور حکم کی تعمیل کے لیے فوراً فلسطین سے مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ ہم پڑھ رہے تھے آخری واقعہ جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے پڑھا، جو ان کی آزمائش میں سے تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے لقدق صحرا میں چھوڑا تھا۔ تھوڑا سا ساز و سامان تھا، ساتھ پانی تھا اور تھوڑا سا توشہ تھا جو ختم ہو گیا تھا۔ حاجر علیہ السلام صفا اور مرمہ کے درمیان دوڑی ہیں اور وہ ساری قربانی آپ کو یاد ہوگی جو کہ کی گئی۔ تو اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اب وہ بیٹا جس کو وہاں پر چھوڑ کر آئے تھے وہ تھوڑا سا جوان ہو گیا، تو وہ اس کو ذبح کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ہماری زندگی میں کوئی مصیبت، کوئی ٹرائل، کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم اس پر صبر کر جاتے ہیں اور ہم اس سے نکل آتے ہیں، تو ہم بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ شکر ہے میں نے ایک بڑے حالت پر صبر کر لیا، اور ابھی ہم مطمئن بھی نہیں ہوئے پاتے اور سکون بھی نہیں لے پاتے کہ پھر سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے۔ پے در پے ایسے ٹرائلز، ایسی مصیبتیں آتی ہیں، ایسی ایسی آزمائشوں سے انسان گزارا جاتا ہے کہ وہ گھبرا اٹھتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام ابھی اتنے امتحانوں سے گزر کر آئے اور اگلا اتنا بڑا امتحان، لیکن ان کا جذبہ دیکھیں کہ فوراً فلسطین سے مکہ پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ زندگی اطمینان کی جگہ ہی نہیں ہے۔ وقتی اطمینان نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کا فضل ہے، لیکن امتحان بار بار آتے ہیں، تو ہمارا کیا کام ہے؟ سر تسلیم خم کرنا انشاءاللہ۔ باپ جب بیٹے سے ملا ہوگا تو باپ نے اپنے جگر گوشے کو سینے سے لگا کر خوب پیار کیا ہوگا۔ جب باپ نے بیٹے کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، تو فرما بردار بیٹے نے تسلیم و رضا کے اسی طرز عمل کا مظاہرہ کیا جس کا مظاہرہ اس سے پہلے عظیم باپ کر چکا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان الفاظ میں نقل فرمایا: یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ سورہ الصافات کی آیت نمبر 102 ہے۔ ترجمہ ہے: ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سعادت مند بیٹے کا جواب سن کر باپ کو اطمینان ہو گیا اور دونوں باپ بیٹا اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے نکل کھڑے ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے تاریخ انسانی کا وہ عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا جس کا مشاہدہ نہ اس سے پہلے کبھی زمین و آسمان نے کیا، نہ اس کے بعد کریں گے۔ اپنے جگر گوشہ کو منہ کے بل زمین پر لٹا دیا اور چھری تیز کی۔ اس وقت تک پوری طاقت سے چھری اپنے بیٹے کے گلے پر چلاتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا نہ آ گئی۔ فرمایا: قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 105 ہے۔ اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھا بدلہ پائیں تو پھر کیا کریں؟ اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیں، خواہ ہمیں اس حکم کی سمجھ نہ بھی آ رہی ہو۔ یہاں پر جو بنیادی بات ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا یہ، اور پھر یہ کہ وہ خواب بار بار دکھایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کام ایسا لگ رہا ہے، یعنی کہ دیکھنے میں عجیب سا کام لگتا ہے نا، کہ اپنے ہی بیٹے کے گلے پر چھری چلانی، اپنے ہی بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ تو بعض اوقات ہماری زندگی میں بھی کوئی ایسی آزمائش آتی ہے جس سے ہمیں گزرنا ہوتا ہے، اور اس کی طرف ہمیں اشارے بھی مل رہے ہوتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ کر گزرنا ہے، لیکن شیطان دل میں مختلف طرح کے وساوس ڈالتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا حکم کیسے دے سکتے ہیں، یہ قربانی تم سے کیسے مطلوب ہو سکتی ہے۔ یہ تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ دل اس پر مان نہیں رہا ہوتا، اور ہمیں آف کورس کہ ہمارا علم کامل نہیں ہے، ہمیں اس کے نتائج کی خبر نہیں ہوتی، ہمیں اس حکم کی حکمت کا نہیں سمجھ آ رہی ہوتی۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا کرنا ہے؟ کرنا ہے، کر گزرنا ہے اس کو۔
یعنی اس کو چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھیں، یا آپ کی زندگی میں اور بھی کوئی مثال ہوگی کہ جب بچہ 7 سال کا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو صبح اٹھانا ہے، یا کسی بھی نماز کے لیے اٹھانا ہے، آپ نے تھوڑی تھوڑی کوشش کرنی ہے، یہاں تک کہ وہ 10 سال کی عمر میں 5 نمازوں کی پابندی کرنے لگے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے نا کہ اس کو 7 سال کی عمر سے ہی اور اس سے پہلے ہی طہارت کے احکامات سکھائے جائیں گے۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، موسم کی سردی گرمی ہوتی ہے، ہم تھوڑے سے گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بچہ بیمار نہ ہو جائے۔ نہیں، جب اللہ کا حکم ہے تو اس کو کرنا ہے، اور چاہے حکمت نہیں بھی سمجھ آ رہی تو اس کو کر گزریے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے، اسی میں بھلا ہے۔ لیکن وہ فائدے اور بھلے ہمیں اور ثمرات کب نظر آتے ہیں؟ جب ہم اس حکم سے گزر جاتے ہیں۔ انا کذالک نجزی المحسنین۔ پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مینڈھا بھیج دیا گیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ پلان تھا، لیکن یہ اس وقت نظر آیا نا جب مومن نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں، اپنے جگر گوشہ کو اپنے ہی ہاتھوں اللہ تعالیٰ کی محبت میں قربان کرنے کا عمل بارگاہ رب العزت میں اس قدر باعث عز و شرف ٹھہرا کہ رہتی دنیا تک اہل ایمان کو خواہ و منع میں ہوں یا منع سے باہر، مشرق میں ہوں یا مغرب میں، یہ حکم دے دیا گیا کہ وہ ہر سال جذبہ ابراہیمی کے ساتھ ایک جانور ذبح کر کے اس عظیم الشان واقعہ کی یاد تازہ کیا کریں۔ اس انوکھے اور عجیب و غریب امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑے اعزاز سے نوازنے کا فیصلہ فرمایا۔ یہ دیکھیں، امتحان جتنا بڑا ہوتا ہے نا اتنا ہی وہ کہتے ہیں نا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ تو کسی بھی امتحان سے گزرنے کے لیے صبر بڑی اہم چیز ہے۔ تو جب آپ صبر کر جاتے ہیں نا تو اس کے بعد بہت بڑے اعزاز سے نوازے جاتے ہیں۔ حکم دیا گیا دنیا میں میرے لیے ایک گھر تعمیر کرو۔ باپ بیٹے نے خوشی خوشی گھر کی تعمیر شروع کر دی۔ تعمیر کرتے کرتے جب حجر اسود کی جگہ پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا، بیٹا کوئی اچھا سا پتھر ڈھونڈ کر لاؤ۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر ڈھونڈ کر لائے تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں کوئی دوسرا پتھر لگا چکے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، یہ پتھر کہاں سے آیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ پتھر اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ ابن کثیر کی روایت ہے، یہ وہی پتھر ہے جسے حجر اسود کہا جاتا ہے اور طواف کے ہر چکر میں جس کا استلام کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حجر اسود جنت سے بھیجا ہوا پتھر ہے جو کی طرح سفید تھا لیکن لوگوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ دیواریں جب کافی اونچی ہو گئیں تو اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے رہے۔ یہ وہی پتھر ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے اور جس پر آن جناب کے قدموں کے نشانات موجود ہیں۔ ارشاد نبوی کے مطابق یہ پتھر بھی جنت سے بھیجا گیا ہے۔ ابن خزیمہ سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے، یعنی روایت سے۔ خوش نصیب باپ اور بیٹا بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے رہے اور ساتھ ساتھ یہ دعا مانگتے رہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 127 ہے۔ ترجمہ ہے، اے رب ہم سے ہماری یہ خدمت قبول فرما، تو سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ سورہ حج کی آیت نمبر 27 ہے۔ ترجمہ ہے، اے ابراہیم علیہ السلام لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اس بے آباد اور ویرانے سے باہر آبادیوں تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعلان کرنا تمہارا کام ہے اور اسے لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ اعلان نہ صرف اس وقت کے زندہ انسانوں تک پہنچا دیا بلکہ عالم ارواح میں تمام روحوں تک بھی یہ آواز پہنچا دی گئی۔ جس شخص کی قسمت میں بیت اللہ شریف کی زیارت لکھی تھی اس نے ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کے جواب میں لبیک کہی۔ حج کے تلبیہ کی اصل بنیاد ابراہیم علیہ السلام کے اسی اعلان کا جواب ہے۔ ابن کثیر کی روایت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم جب روایت پڑھتے ہیں نا کہ روحوں کو پیدا کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا الستو بربکم، تو روحوں نے جواب دیا قالوا بلا شہدنا، کہ ہاں ایسا ہی ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ تو دنیا میں جب انسان کو یہ بتایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے تو یہ وعدہ یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ وعدہ کیسے یاد آتا ہے؟ جب آپ کو اس کام کے لیے آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں، آپ کو اس راہ کے لیے وسائل دے دیے جاتے ہیں۔ اب دنیا میں آپ کو اختیار کی آزادی دی گئی ہے، اب جب آپ ان وسائل کو استعمال کرتے ہیں، اپنی عقل کو بروئے کار لاتے ہیں، اپنی سستی اور غفلت سے باہر آ جاتے ہیں، تو آپ دراصل آپ کے اندر وہ وعدہ ہے، ٹھیک ہے، جس کے مطابق آپ کو یہاں پر کچھ جگہیں یعنی کہ کچھ سامان عطا کیا گیا ہے، کچھ وقت دیا گیا ہے، جگہ دی گئی ہے رہنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سے عمل مطلوب ہے،
ٹھیک ہے، کہ وہ وعدہ جو وہاں پر کیا تھا نا تو اس کے مطابق اب یہاں پر عمل کرو تو جنتیں پالو گے. ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ روحوں نے وہاں پر جو لبیک کہی وہ یہاں پہ تو یاد نہیں رہتی. نہیں ہوتا ہے جب آپ یہ سبحان اللہ ہم علم ہی کم دیے گئے ہیں. بات تو یہ ہے کہ ہمیں ظاہری علم تو ہم پھر بھی مان جاتے ہیں، لیکن وہ جو علم جو چھپا ہوا ہے مخفی ہے اور جس کا تعلق یعنی نظر نہ آنے والی چیزوں سے ہے، یعنی روح سے ہے یا ایسی چیزوں سے ہے، تو اس کے اشارات یا اس کی نشانیاں دنیا میں ملتی ہیں. لیکن وہ بات وہی ہے نا کہ جب انسان دنیا کی مادیت سے باہر نکلتا ہے تو پھر اس کو روحانیت کے اسرار و رموز کھلنا شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرما دے. اور یہی اللہ کو ہم سے مطلوب ہے کہ ہم دنیا کی ظاہری اور شان و شوکت اور فانی دنیا سے نکل کر نا آخرت کی حقیقی زندگی میں اتنے کھو جائیں، اس کی تیاری میں اتنے پڑ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے اس قدر اپنا روحانی تعلق مضبوط کر لینا کہ پھر یہ جو اسرار و رموز ہے نا یہ پھر سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ آج کل جیسے کبھی کسی سے بات کرو نا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے عمرے اور حج پہ بلا لیا، میں نے لبیک بہت پڑھا، ہر فرض نماز کے بعد پڑھا. عموماً یہ بات میں لوگوں سے سن رہی ہوں. تو ہم بھی کریں، کیوں نہ ہم کریں کہ ہم لبیک پڑھا کریں کہ یا اللہ میری تو نیت ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں، اور اگر آپ پر حج فرض ہو چکا ہے، آپ کے پاس وسائل بھی ہیں اور آپ کے پاس محرم بھی ہے، یعنی ساری شرائط اگر آپ پوری کریں تو ضرور اس کے لیے تیاری رکھیں. تو یہ ابن کثیر کی روایت ہے. ابراہیم علیہ السلام زندہ رہے، بیت اللہ شریف کے متولی رہے جب تک آپ کی وفات کے بعد قبیلہ بنو جرہم کے سردار بیت اللہ شریف کے متولی بنے. سوری، اس لائن کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. جب تک ابراہیم علیہ السلام زندہ رہے، بیت اللہ شریف کے متولی رہے، آپ کی وفات کے بعد قبیلہ بنو جرہم کے سردار بیت اللہ شریف کے متولی بنے. بنو جرہم کے دور میں ہی دین ابراہیمی میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا. متولی حضرات نذرانوں اور ہدیوں کا مال ہڑپ کرنے لگے. چنانچہ قبیلہ بنو خزاعہ کے جدال و قتال کے بعد تولیت کا منصب بنو جرہم سے چھین لیا. بنو خزاعہ کے سردار عمر بن لحی خزاعی نے بت لا کر خانہ کعبہ میں رکھ دیے اور بیت اللہ شریف بت کدے کی شکل اختیار کر گیا. آپ یہ دیکھیں گے یہ وہ شخص ہے جس نے یہاں پر پہلی دفعہ بت پرستی کی بنیاد رکھی تھی. اللہ اکبر، یعنی وہ گناہ جاریہ جو اس نے اپنے لیے ایک شروع کر گیا. شرک کی انتہا کا یہ عالم کہ لات، منات، عزا اور حبل کے بتوں کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بت بھی بنا کر بیت اللہ شریف میں رکھ دیے گئے. یعنی اب یہ دیکھیں نا کہ شیطان انسان کو کس طرح بہکاتا ہے کہ بزرگوں کے بھی بت بنا لو، یعنی انبیاء کے بھی. بنو خزاعہ کے بعد بیت اللہ شریف کی تولیت قریش مکہ کے ہاتھ آ گئی. قریشی سردار قصی بن کلاب نے خزاعی سردار کی بیٹی سے شادی کر لی، جس کے نتیجے میں قریشی داماد کو خزاعی سسر سے کعبہ کی تولیت حاصل ہو گئی، یعنی ادھر کو ٹرانسفر ہو گئی. بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 21 سال بعد تک یعنی 8 ہجری تک بیت اللہ شرک اور بت پرستی کا مرکز بنا رہا اور طریقے جاہلیت کے مطابق مشرک حج کرتے رہے. 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو بیت اللہ شریف کا بتوں اور تصویروں سے پاک کیا. 9 ہجری میں حج فرض ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا اور فریضہ حج اسلامی شریعت کے مطابق ادا کیا گیا. یہ وہی ہے جس کا بھی ہم نے اگلے دن تجلیات نبوت میں پڑھا نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حج. 10 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 یا 40,000 جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی معیت میں حیات طیبہ کا پہلا اور آخری حج، حجۃ الوداع ادا فرمایا. تو سبحان اللہ، آج یہیں تک پڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرما دے کہ ہم بھی اس فرض کو ادا کر لیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.